دیکھیے ایک بزرگ تھے، ان کا ارادہ ہوا کہ کافی عرصہ ہو گیا میں اپنے شیخ کی صحبت میں نہیں گیا اصلاح کروانے کے لیے۔ پہلے لوگ جاتے تھے، خانقاہی سسٹم ہوتا تھا۔ آج کل تبلیغی جماعت میں لوگ اپنی اصلاح کے لیے نکلتے نا، تو آج سے 1200 سال پہلے خانقاہی سسٹم تھا۔ لوگ خانقاہوں میں جا جا کے رہتے تھے، وہاں ایک ایک مہینہ 40 دن سال گزارتے تھے اللہ والوں کے ہاں، اور اللہ کا بندہ بن کے، اللہ کا ولی بن کے نکلتے تھے وہاں سے۔ تو وہ بھی اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے۔ وہ ارادہ کیا، کافی عرصہ ہو گیا شیخ کی زیارت نہیں کی، چلو آج زیارت کرنے چلتے ہیں۔ تھے بیچارے غریب آدمی، اب جب چلنے لگے پیدل ہی چل رہے ہیں، تو دل میں خیال آیا کافی عرصے کے بعد جا رہا ہوں، کوئی ہدیہ بھی لے کے جانا چاہیے، ہدیے سے محبت بڑھتی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی تمہاری۔ اب ہدیہ دینا تو سنت ہے، لیکن پاس کچھ مال بھی ہونا چاہیے، قیمت ادا کرنے کا کچھ رقم بھی ہونی چاہیے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جیب خالی تھی۔ اور یہ ایک نفلی عبادت ہے، ہدیہ دینا کوئی فرض نہیں ہے کسی کو ہدیہ دینا، لیکن اس کے لیے قرض لینا، قرض لے کے ہدیہ کسی کو دینا، یہ بھی مناسب نہیں معلوم ہوتا، کیوں قرض ادا کرنا تو فرض ہے، وہ تو ادائیگی ضروری ہے، ہدیہ دینا ضروری نہیں۔ بہرحال انہوں نے مسئلہ سمجھتے تھے، وہ انہوں نے کہا اچھا میں کسی سے قرض تو نہیں لیتا، میں کیوں نہ راستے میں جو مجھے کوئی چھٹی مل گئی، کوئی نرکل مل گیا، کوئی لکڑی کا ٹوٹا مل گیا، میں وہ اسے چنتا رہوں گا، جمع کرتا رہوں گا، جب گٹھڑی بن جائے گی سر پہ رکھ کر ان کی خدمت میں پیش کر دوں گا، کچھ دن ان کا چولہا جل جائے گا۔ اس وقت گیس تو تھی نہیں، ایندھن یہی لکڑی چولہوں میں جلتی تھی۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ بڑے پیار سے، محبت سے ایک ایک دن کا اکٹھا کرتے، کہیں لکڑی مل جاتی وہ اٹھا لیتے، کہیں نرکل ملتا، کانا ملتا، سر ملتا، جو کچھ ملتا، ایک گٹھڑ سا بن گیا۔ گٹھڑ کو پیٹھ پہ لادا اور پہنچ گیا حضرت کی خانقاہ میں۔ جا کے اجازت مانگی، دعا سلام ہوا، پھر اجازت مانگی کہ حضرت ہدیہ لے کر آیا ہوں، اگر اجازت دو تو خدمت میں پیش کر دوں، نذرانے کے طور پہ جی پیش کر دو۔ وہ بزرگ بھی اللہ والے تھے، وہ بھی صاحب بصیرت تھے، انہیں بھی علم تھا کہ یہ میرا جو مرید ہے، میرا جو شیخ کا جو میرا ہے تربیت یافتہ، یہ بڑا مخلص ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کا تو ہدیہ قبول کرنا چاہیے۔ اب جب لے کے آیا تو دیکھا لکڑیوں کا گٹھا، گھاس پھوس بھی ہے اس کے اندر۔ اب ان کے سامنے پیش کیا، ان کے پیشانی پہ کوئی بل نہیں پڑا آج کے پیروں کی طرح، وہ تو دھکے دے کے باہر نکال دیتے کہ بھئی اس کی کیا ویلیو ہے، بیچو گے تو چند سکے بھی نہیں ملیں گے اس کے، تو یہ تو گھاس ہے، پھینکو اسے باہر جا کے، میرا تو حال بھی اسی جیسا ہے، یہاں تم اس کو لے آئے۔ لیکن بھی انہوں نے ایسا نہیں رویہ اختیار کیا، بڑی محبت سے اپنے دونوں ہاتھوں سے قبول کیا اور رکھ دیا۔ خادم کو بلایا اور کہنے لگے اس کو اٹھاؤ، جا کے میرے گھر دے کے آؤ، اور گھر والوں سے کہنا کہ اس کو چولہے میں نہیں جلانا، اس پہ ہنڈیا نہیں پکانا، توا نہیں چڑھانا، اس پہ گھر کے استعمال میں نہیں لانا اس کو۔ جب میرا انتقال ہو جائے، جس پانی سے مجھے غسل دیا جائے، اس پانی کو اس ایندھن سے، ان لکڑیوں سے گرم کرنا۔ مجھے اللہ سے امید نہیں، یقین ہے، جس اخلاص سے، جس یہ ارادے اور عقیدت سے لے کر آیا ہے، اس اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے نجات عطا فرما دے گی۔ یہ شیخ کہہ رہے، بزرگ کہہ رہے، پیر کہہ رہے اس کا۔ تو دیکھو اس نے جو ہدیہ پیش کیا اس کا مقصد کیا تھا؟ عقیدت، محبت، اپنے شیخ سے تعلق۔ تو بھئی میں عرض کر رہا ہوں، جو چیز بھی اللہ کے حضور پیش کی جائے نا، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس مقصد سے اس کا درجہ بڑھے گا۔